یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے علی امین گنڈاپور کی مجبوری کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اینی تھنگ کہنا ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو اندر جیل میں مار دیں. آپ مجھے بتائیے کہ صبح 7 بجے یا 5 بجے جیل کیسے کھل گیا، رات کو کیسے جیل کھل گیا، آپ کو نظر نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب. آج ہمارا موضوع خیبر پختونخوا حکومت نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دینے والے جج ہمایوں مومن صاحب کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کیا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی ایک عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور پولیس کو حکم دیا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے کل عدالت میں پیش کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم 8 ستمبر کو ہونے والے تحریک انصاف کے اسلام آباد میں جلسے سے متعلق بھی بات کریں گے. بہت شکریہ بٹ صاحب بتائیں، جج کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس جج کے خلاف جنہوں نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو یہ کیا صوبائی حکومت اب ایک انتقامی کارروائیوں پہ شروع ہو گئی ہے؟ نہیں، آپ نے تو خود ہی بتایا کہ محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے جی انہوں نے انیشیٹو لیا ہے نا. تو وہ حکومت میں تو نہیں آتے، وہ تو ایک اسٹیچوٹری ادارہ ہے. بظاہر حکومت میں نہیں آتے. نہیں عملاً بھی نہیں آتے، اس لیے کہ یہ تو تمام لیگل پروسیس ہے نا، لیگل انیشیٹوز ہیں. تو شہادت کی بنیاد پہ کیس نے ڈیولپ ہونا ہے، اس میں شفاف انکوائری ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے. انصاف کے کسی بھی عمل کو جو ہے وہ بدنیتی سے انتقام لینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو محکمہ کیوں کرے گا؟ محکمہ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے نا. دیکھیں، تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہمارے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہیں، ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے. لیکن آپ تو خود بٹ صاحب لیگل معاملات کو آپ دیکھتے ہیں. شعبہ قانون سے آپ کا تعلق ہے. جج کے فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے، جج کی ذات کو تو نشانہ نہیں بنایا جاتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، ہماری جو حکومت ہے نا، ہم تو چیف سیکرٹری بھی اپنا نہیں لگا سکتے، ہم آئی جی پی بھی اپنا نہیں لگا سکتے. تو ہماری حکومت کا یہ عالم ہے. اٹ از کنٹرولڈ اینڈ ریگولیٹڈ بائی سینٹر یا پھر پیپلز پارٹی جن کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا. اب وہ لڑانے کے لیے، ایسے امپریشن دینے کے لیے، کوئی ایلوژن کریٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے پھریں، پروپیگنڈا موو کے قانونی حوالے سے بتائیے تو کسی کے خلاف بھی کوئی اسپیشلی اس جج کا انہوں نے انتخاب کیا جنہوں نے خان صاحب کے خلاف فیصلہ آپ دیا. ایسا کیوں کہتے ہیں کہ انتخاب کیا؟ بس کمپلینٹ آئی ہے اور کمپلینٹ کے بعد جو پروسیس انیشیٹ ہونا چاہیے. دیکھو، اگر کوئی بھی جج اپنی سرکاری ذمہ داریوں سے ہٹتے ہوئے کوئی ایسے اقدامات کرتا ہے جو کہ مجرمانہ فعل کے حامل ہوتے ہیں تو اس پہ پروب ہوتا ہے. اس وقت وہ جج نہیں ہوتا بلکہ ملزم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. لہٰذا اس کا حق ہوتا ہے کہ اس سے شفاف انکوائری ہو اور تحقیقات بھی شفاف ہوں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ یہ ہماری صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے. تحقیقات اور تفتیش جو ہے وہ ایک ادارہ کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کا جو جج رہ چکا ہے. بٹ صاحب، جب آپ اسلام آباد میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے، کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کی ڈگری کا ایک مسئلہ ہے. سنڈیکیٹ کراچی یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ نے ان کی ڈگری کو کینسل کیا ہے. اب ان کے خلاف تو آپ کی جماعت کہتی ہے انتقامی کارروائی ہے. دیکھیے، پلی ہے نا. اب یہاں پہ جج کے خلاف انکوائری ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، وہ تو کسی کے انڈر ہی نہیں ہے. نہیں، یہ دوہرا معیار ہے نا. نہیں، یہ آپ کی جماعت کا دوہرا معیار ہے. دیکھیں، پہلی بات تو دوہرے معیار کی بات نہیں ہے، یہ ایک پلی ہے نا. ہم کوئی پلی لے لیں بحیثیت پی ٹی آئی، اسے اسٹیبلش کرنا ہم لوگوں کا کام ہے. اور کہاں اسٹیبلش ہونی ہے؟ اسٹیبلش ہونی ہے تحقیقات کے عوامل سے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہمارے ججز صاحبان نے ان کی کام میں مداخلت کے خلاف کیا سپریم کورٹ کو لیٹر نہیں لکھا؟ وہ لیٹر حرف آخر تو ایک بات ہو سکتا ہے انہوں نے جھوٹا خط لکھا. اگین کہہ رہا ہوں نا کہ تحقیقات اور تفتیش کا ایک جامع عمل موجود ہے نا. تو وہ ہوگا.
جی بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. وی آر اے سوسائٹی جس میں رول آف لا ہونا چاہیے, جی جہاں پہ رول آف لا, دیکھو کتنی مرتبہ میری آپ سے باتیں ہوئی ہیں, جنرلی بھی کہتا ہوں کہ ہم بریوری کے ساتھ, گریس کے ساتھ اپنے کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں, جی رائٹ. جی. جس کے خلاف ایلیگیشنز آ رہی ہیں وہ بھی بہادری اور گریس کے ساتھ اس کا سامنا ڈاکٹر کریں. صاحب آپ اس کو بہادری کہتے ہیں, کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے خان صاحب نے ابھی رجوع نہیں کیا کہ ان کے خلاف انہیں شک ہے کہ ملٹری کورٹ کے حوالے انہیں کیا جائے گا تو حکومت کو اس چیز سے روکا جائے؟ تو آپ کا کیا خیال؟ اب تو انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا اسٹیپ لیا ہی نہیں ہے, پہلے سے انہوں نے درخواست کمپریہنشن دیکھیں, پہلے سے عدالت سے رجوع پہلی بات یہ کہ نظر آتا ہے نا بہت سی چیزیں آنے والے وقت میں ہوں گی, ہو سکتی ہیں. جی. تو اب جو نہیں ہوئی ہیں, اگر ایک کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے تو اس کے خلاف عدالت سے ہم رجوع کر سکتے ہیں. دیکھو میری بات سن, یس پریمپٹیو میجرز ہو سکتی ہیں, اس کے لیے بھی قانون میں گنجائش موجود ہے. دیکھو یار, کورٹ کے احاطے کے اندر ملک کے مقبول ترین لیڈر کو جس اندوناک اور غلیظ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے نا, تو اس کے بعد کورٹ کے احاطے میں جب یہ کام ہوتا ہے تو اگر اعتراض کورٹ کے چیف جسٹس پہ اٹھے غلط تو نہیں ہوتا. یا بایو میٹرک کروانے کے لیے لوگ ایئرپورٹ چلے جائیں اور ادھر سے جا کے ملزم سے بایو میٹرک کروائیں تو امتیازی سلوک کریں, تو کیا وہ نظر کسی کو نہیں آتا؟ جہاں پہ ایسے واقعات روزمرہ کا حصہ بن جائیں وہاں پہ پریمپٹیو میجرز کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں, قانون میں گنجائش موجود ہے. ہم تو وکٹم ہی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا ہے نا, اگر آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں. لیکن الزام صحیح ہے یا غلط ہے, بہرحال اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ بیانیہ ہے کہ وہ بھی وکٹم ہے تحریک انصاف کی. 9 مئی کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں. جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اسلام آباد کی ایک عدالت سے, تو کیا سمجھتے ہیں یہ اب آج کی جو کارروائی ہے اس میں تو یہ ہے کہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے. بنیادی طور پہ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ ان کے خلاف, علی امین صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ 5-6 سال پرانا کیس ہے, اور شراب کی اور ممنوع اشیاء کی برآمدگی کا کیس ہے. تو وہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں ان کے خلاف سماعت جاری ہے. علی امین صاحب آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے, جس پر عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. دیکھو الزام لگا ہے نا, جی. آپ نے کتنے لوچدار انداز میں شراب کا بھی ذکر کر دیا. نہیں لوچدار نہیں, اب میری گزارش, یہ تو حقائق ہے. اب میری assumption ہے نا, آپ نے جس انداز خوبصورت سے یہ بیانیہ دیا ہے نا, تو بات یہ کہ ٹھیک ہے وہ مقدمہ عدالت میں زیر تجویز ہے, ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ صاحب نہیں پہنچ سکے تو ایگزمپشن کی پروویژن بھی تو قانون میں موجود ہے نا. ایک بالواسطہ جو ہے وہ کئی دفعہ عدالت بھی جب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پہ آتی ہے نا بٹ صاحب, آپ سمجھتے ہیں, تو وہ پہلی ہی پیشی پہ ایسا نہیں ہو جاتا نا, نہیں وہ مسلسل موقع دیتی ہے نہیں, تب کہیں جا کے یہ ایسا نہیں ہے. دیکھو ایسا نہیں ہے, قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, ایگزمپشن لی جا سکتی ہے. اور وہ لوگ جو کہ اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہونا چاہتے ہیں انہیں عدالت ایگزمپشن دیتی ہے تا وقت کہ ان کی اپنی موجودگی وہاں پہ بہرحال ضروری نہ ہو. تو ایک تو ضروری ہے, اگر ضروری نہیں ہے تو اسے یہ چھوٹ دی جا سکتی ہے, اس کے لیے ایگزمپشن کی پروویژن قانون میں موجود ہے اور وہ حاصل کی جاتی ہے. اب عدالت جو ہے وہ انانیت کا اگر احساس کرے یا یہ سمجھے کہ جی بہرحال ایک بندے کو ان کے سامنے ہونا چاہیے جو وقت کا وزیر اعلیٰ ہے, اور اس میں عدالت جو ہے وہ سمجھتی ہے. علی امین صاحب کے وکلاء نے پہلے عدالت میں آج یہ موقف اختیار کیا کہ سیلاب کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے, اور پھر کہا کہ وہ بیمار, شاید ان کی طبیعت ناساز ہے. عدالت میں پلی لی تو آپ جب کہتے ہیں کہ ہم گریس سے سامنا کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا وہ گریس نہیں رہتی. تو آپ اگر وہ مصروف ہیں سیلاب کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں, حالانکہ تو یہ گریس نہیں ہے. پختونخوا میں اس وقت کہیں پہ بھی سیلاب دیکھیں ان کے وکیل پیش ہوئے, ان کے وکیل پیش ہوئے, ایگزمپشن کی پروویژن موجود ہے. کوئی اسے اسکینڈلائز کرنا چاہتا ہے 1000 مرتبہ کرتا پھرے, ٹھیک ہے. عدالت ضمانت دیتی بھی ہے, عدالت وڈرا بھی کر سکتی ہے, اس کا بھی پروسیجر موجود ہے کہ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جی ضمانت کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہ اسے وڈرا بھی کر سکتی ہے. دوسری بات یہ عدالت ہے, ایگزمپشن ہے, وکیل پیش ہوا ہے, وکیل ان کے بہاف پہ پیش ہو رہا ہے. یہ روزمرہ ہر ایک کیس میں ایسا ہوتا ہے, اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے.
لہٰذا اسے اور کوئی صورت دینے کی ضرورت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے بٹ صاحب پھر اگر ضمانت کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی اگر جاری ہوتے ہیں تو پھر اس کی کوئی روزمرہ تو ٹھیک ہے نا, سمجھا جائے. ٹھیک ہے نا, اگر ہوئے ہیں وارنٹ. وزیر اعلیٰ صاحب کو سامنا تو کرنا چاہیے. دیکھیے گریس کے ساتھ اگین سیئنگ سامنا تو کر رہے ہیں نا قانون کے طریقہ کار کے مطابق. کیا اگر ایک گنجائش میرے لیے قانون میں موجود ہے اور میں اسے اویل کر سکتا ہوں, میں نہ کروں؟ میں اگر سمجھتا ہوں کہ میری اصالتاً موجودگی اس کیس میں ضروری نہیں ہے اور میں سرکار عوام کے کام میں کہیں جتا ہوا ہوں اور اس کیس میں میری اصالتاً موجودگی ضروری نہیں ہے, تو قانون نے گنجائش دے رکھی ہے کہ میں ایگزیمپشن کے لیے اپلائی کر دوں. لیکن یہ فیصلہ تو عدالت کرتی ہے. تو کرے نا عدالت. آپ کی موجودگی ضروری کون کہتا ہے کہ نہیں؟ میں اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتا. دیکھیں سائل تو سائل ہوتا ہے, وہ درخواست کرتا ہے. ہماری طرف سے بھی تو درخواست کی گئی نا کہ جناب ہمیں مستثنا کریں پیشی کے لیے. یہی کیا نا, اور یہی قانون کا طریقہ کار ہے. یہ بتائیں آگے بڑھتے ہیں. ہمارا اب اگلا موضوع جو ہے وہ تحریک انصاف کا 8 ستمبر کو ہونے والا جلسہ ہے. ہو جائے گا جلسہ سے؟ ہونا تو ہو رہی ہیں ہماری طرف سے. ہماری طرف سے تیاریاں پوری ہیں. خان صاحب کی خواہش بھی یہی ہے کہ یہ جلسہ ہو. ان کی ہمشیرہ بھی دن رات کام کر رہی ہیں, ورکرز بھی دن رات کام کر رہے ہیں. جلسے کی جو وہ پلیسمنٹ ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی لیزان میں ہیں. بادیوں نظر میں تو یہی دکھائی دیتا ہے, اور ہماری خواہش بھی ہے کہ جلسہ ہو. لیکن وہ میں نے کہا نا, کیا پتہ ایمرجنسی لگ جائے, کیا پتہ وہ جو قانون ہے کوئی نیا قانون آ جائے, کیا پتہ گورنر صاحب گورنر راج لگا دیں. تو وہ تو اندیکھے حالات ہیں, اور وہ اگر کوئی بگاڑ پیدا کر لیں تو اپنی جگہ پہ. لیکن یہ جلسہ جو ہے اس کی تیاری ہر وقت کر رہا ہے. کیا پتا کہ علی امین صاحب ایک مرتبہ پھر متحرک ہو تو علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور اگر آپ کیسی بات, حالانکہ وہ بہتر فیصلہ تھا, آپ کیسی بات کرتے ہو؟ آپ اس بندے کی مجبوری نہیں دیکھ رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے علی امین گنڈا پور کی مجبوری کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ جی جی. آپ مجھے بتائیے کہ صبح 7 بجے یا 5 بجے جیل کیسے کھل گیا, رات کو کیسے جیل کھل گیا؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کن کے اما پہ یہ کام ہو رہا ہے؟ تو درست فیصلہ تھا نا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو علی امین کی مجبوریاں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی مجبوریاں سمجھ نہیں آ رہی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اینی تھنگ کہنا ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو اندر جیل میں مار دیں. لوگ نکلیں گے سر. میں نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لوگ تو دل و جان سے نکل رہے ہیں, پہلے بھی نکل رہے تھے, کل بھی نکلیں گے. اسی کے پاپولر سپورٹ ان کے ساتھ ہے نا. یہ تو کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. عوام کے دل تو جڑے ہوئے ہیں. ہونے کو دیکھو عمیر, سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان اندر ہے نا, ان کی ہمشیرہ نے بھی کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. آپ نے ادھر بھی انہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پہ گٹر کھل رہا ہے. ٹھیک ہے, کر دیا نا آپ نے. تو جب گٹر کھول رہے ہیں آپ اس پہ, ان کی بیگم جو ہے ان کے اوپر مطلب چوہے وغیرہ ان کے اس پہ چھوڑ دیا آپ نے, ایسی سلوک کر رہے ہیں. تو بس کر رہے ہیں. جب تحقیقات کی گئی تو ایسا کچھ بھی سامنے نہیں. آپ تحقیقات کے شفاف ہونے کی بات کریں جناب. اب کیسی بات کہنا ہے تو بڑا کافی نہیں. دیکھیے میں آپ وہ تو کوئی ریلیف نہیں مانگ رہا. وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ تو ریلیف نہیں مانگ رہا, وہ بتا رہا ہے جو محسوس کر رہا ہے, جو اس کے ساتھ گزر رہی ہے وہ کہہ رہا ہے, اور ریکارڈ پہ یہ چیز آ رہی ہے. اب ریکارڈ کس طریقے سے کس وقت ڈیل کیسے ہوگا یہ علیحدہ معاملہ ہے. ہونے کو اب جھٹلا نہیں سکتے. مجبور اور محبوس وہ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ بھٹ صاحب. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر.